ما أحر ذناب إلا شر فالوجه تقرير شان الشر بتنكيره. سرکاری نے اپنے مذہب پر یہ شرط لگائی تھی کہ اس کے لیے یعنی تخصیص کے لیے شرط یہ ہے کہ وہاں کوئی معنی نہ، یعنی تقدیم مسند الیہ سے تخصیص کا فائدہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہاں تخصیص سے کوئی معنی نہ، جیسے رجل جانی میں کوئی معنی نہیں، لیکن اگر کوئی معنی ہے تو تقدیم تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی، جیسے شر احر ذناب میں تخصیص سے معنی موجود ہے، کیونکہ اگر تخصیص سے تخصیص جنس مراد لیں تو شر احر ذناب کا کیا معنی ہوا کہ شر نے کتے کو بھکایا ہے، یعنی خیر نے نہیں بھکایا۔ حالانکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتے کے مالک کا کوئی دوست آتا ہے جو اسے بہت عزیز ہوتا ہے، اسے بھی دیکھ کر کے کتا بھونکتا ہے، یہاں پہ بھکانے والا شر تو نہیں، اس لیے یہاں یہ مراد نہیں لیا جا سکتا کہ شر نے ہی کتے کو بھکایا یعنی خیر نے نہیں بھکایا۔ اور اگر تخصیص واحد مراد لیں تو یہ ہے استعمال سے بہت دور ہے، کیونکہ شر احر ذناب کا کوئی بھی یہ مطلب نہیں سمجھتا کہ ایک شر نے کتے کو بھکایا ہے، دو نے نہیں بھکایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شر احر ذناب میں تخصیص کا فائدہ نہیں ہو سکتا، تقدیم یہاں تخصیص کا فائدہ نہیں دے، مگر نحویوں نے یہ صراحت کی ہے کہ شر احر ذناب میں شر میں تخصیص ہے اور اسے نکرہ مخصصہ کی مثال میں ذکر کیا ہے نا۔ ہدایتمندوں میں مثال میں دیا ہے کہ نہیں نکرہ مخصصہ کیا، کافیہ میں ہے، شرح جامی میں، تمام کتاب میں ہے۔ تو اگر اس میں تخصیص سے معنی ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ نحویوں نے یہاں تخصیص کی صراحت کی ہے اور نکرہ مخصصہ کی مثال بھی سے ذکر بھی کیا؟ تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر وجہ تخصیص یہ ہے کہ شر میں جو تنوین ہے وہ تنوین برائے تعظیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شر عظیم نے کتے کو بھکایا، کسی شر عظیم نے کتے کو بھکایا، معمولی شر نے نہیں بلکہ شر عظیم نے بھکایا۔ اس طور سے یہاں پہ تخصیص ہو گئی، لہذا اسے مبتدا بنانا صحیح۔ وَإِذْ قَدْ صَرَّحَ الْأَئِمَّةُ بِتَخْصِيصِهِ، اور جبکہ ائمہ نے اس میں تخصیص کی صراحت کی ہے، حیث تعبد،
چنانچہ اس کی تعبیر کی ہے کہ شر احرا ذاناب کا مطلب یہ ہے کہ ما احرا ذاناب الا شر، یعنی شر نے ہی کتے کو بھگایا۔ فالوجہ، یہاں پہ وجہ تخصیص کیا ہے؟ تفضیع شان شر بتنکیر، شر کی شان کی ہولناکی بتانا مقصود ہے کہ بہت ہی خطرناک شر، بے تنکیری اسے نکرا لگا۔ یہ سکاکی کی بات ہے، حالانکہ بات منطبق نہیں ہو پا رہی، کیونکہ ایک طرف تو یہ کہا ہے کہ ائمہ نے کیا تعبیر اس کی ہے کہ ما احرا ذاناب الا شر، یعنی کتے کو شر ہی نے بھگایا، تو شر ہی نے بھگایا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ خیر نے نہیں بھگایا۔ تو یہاں پہ تو شان شر کی تحویل اور اس کی تفضیل تو مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ تو تخصیص جنس ہے۔ نحویوں نے جو اس کی صراحت کی ہے اس میں، تو اس میں تخصیص جنس ہے کہ شر ہی نے کتے کو بھگایا، کہ خیر نے نہیں بھگایا۔ تو کون سی تخصیص مراد لی ہے؟ تخصیص جنس۔ اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تنوین جو ہے وہ برائے تعظیم ہے، اور مقصد یہ ہے کہ شر کی خطرناک، اس کی شان کی خطرناک کی اور اس کی ہولناکی بتانا ہے کہ بہت ہی خطرناک شر نے بھگایا۔ تو ایک الگ چیز ہے، اور نحوی تو کچھ الگ کہہ رہے ہیں، دونوں میں انتباہ نہیں۔ اور مصنف کو بھی سکاکی کے اس کلام سے اتفاق نہیں، اس لیے فرمایا کہ وہ فیہ نظر، سکاکی کا کلام محل نظر، اور مختلف وجہوں سے مصنف نے سکاکی کے مذہب پر اشکالات وارد کیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سکاکی نے یہ کہا ہے کہ تقدیم تخصیص کا فائدہ اس وقت دیتی ہے جبکہ اصل میں اسے مؤخر ماننا اس طور پر صحیح ہو کہ وہ کیا ہے؟ فاعل معنوی، فاعل معنوی۔ یہ نہ کہا کہ اصل میں اسے فاعل معنوی کے طور پر مؤخر ماننا صحیح، اور مؤخر مانا بھی گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاعل معنوی کی تقدیم کو سکاکی جائز سمجھتے ہیں۔ یہ نہ مطلب ہوا کہ اسے فاعل معنوی کے طور پر مؤخر ماننا جائز ہو، اس کا مطلب ہے کہ فاعل معنوی کو مقدم کرنا آپ فعل پر جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ فاعل جب تک کہ فاعل ہے، فاعل لفظی ہو یا معنوی، فعل پر اس کی تقدیم نہیں ہو سکتی۔ فاعل جب تک کہ فاعل ہے، فعل پر اس کی تقدیم نہیں ہو سکتی ہے، فاعل لفظی ہو یا فاعل معنوی۔ بلکہ فاعل معنوی کی تو تقدیم اور بھی نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے کہ فاعل معنوی تو تابع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تابع ہوتا ہے، بدل ہوتا ہے یا تاکید ہوتا ہے، وہ تبادلے میں سے۔ اور جب متبوع کی تقدیم نہیں ہو سکتی ہے فعل پر، تو جو اس کے تابع اس کی تقدیم کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب متبوع کی تقدیم نہیں ہو سکتی ہے تو جو اس کا تابع ہے اس کی تقدیم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے فاعل لفظی ہو یا فاعل معنوی، جب تک کہ دونوں اپنے حال پر ہیں، فعل پر ان کی تقدیم نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ کہنا
کہ فاعل معنوی کی تو تقدیم ہو سکتی ہے فعل پر اور فاعل لفظی کی تقدیم نہیں ہو سکتی ہے، یہ بالکل ترجیح بلا مرجح۔ یہ کیا ہے؟ ترجیح بلا مرجح۔ وفیہ نظر، اور یہ محل نظر، اذ الفاعل اللفظی والمعنوی سواء فی امتناع التقدیم، کیونکہ فاعل لفظی اور فاعل معنوی تقدیم کے محال ہونے میں دونوں کیا ہیں؟ برابر۔ ما بقی علی حالہما، جب تک کہ دونوں اپنے حال پر باقی۔ فالتجویز تقدیم المعنوی دون اللفظی، تو فاعل معنوی کی تقدیم کو جائز قرار دینا اور فاعل لفظی کی تقدیم کو ناجائز سمجھنا تحکم، یہ کیا ہے؟ تحکم۔ کیا ہے؟ تحکم، یعنی ترجیح بلا مرجح۔ کیا ہے یہ؟ ترجیح بلا مرجح۔ ثم لا نسلم انتفاع تخصیص، پھر سرکار نے یہ بھی کہا کہ رجل جانی میں تخصیص اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اسے مقدم مانا جائے، یعنی فعل پر مقدم کیا جائے تبھی تخصیص ہو سکتی ہے۔ یہ نہ کہا رجل جانی میں تخصیص کب ہو سکتی ہے؟ جبکہ فعل پر اسے مقدم کیا جائے، ورنہ اگر فعل سے مؤخر کیا جائے تو وہاں پہ تخصیص نہیں ہوگی، یعنی جہاں رجل کہا جائے تو وہاں پر تخصیص نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف زید القامہ میں چاہے اسے مقدم کریں چاہے مؤخر کریں تخصیص بہرحال ہے اس میں، یہ سمجھو کہا سکتا ہی نہیں، تو کہتے ہیں یہ بھی ہمیں تسلیم نہیں، کیونکہ شر احرا زاناب میں اگر تخصیص اس بنیاد پر ہو سکتی ہے کہ شر میں تنوین برائے تعظیم ہے اور مراد آپ نے یہ لیا ہے کہ شر عظیم نے کتے کو بھکایا ہے، اسی طرح سے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ رجل جانی میں بھی تنوین برائے تعظیم آپ مانیں اور اس کا مطلب یہ لیں کہ کوئی رجل عظیم میرے پاس آیا، میرے پاس ایسا ویسا کوئی آدمی نہیں آیا ہے بلکہ بھاری بھرکم آدمی آیا ہے، کوئی رجل عظیم میرے پاس آیا، ایک رجل عظیم میرے پاس آیا۔ تو جیسے شر احرا زاناب میں آپ نے بغیر تقدیم کو مانے ہوئے وہاں پر تخصیص اس لیے مان لی ہے کہ تنوین برائے تعظیم ہے، اسی طرح سے رجل جانی میں بھی تخصیص اس طور پر ہو سکتی ہے کہ تنوین کس لیے مانے؟ تعظیم کے لیے۔ ثم لا نسلم، پھر ہمیں یہ بھی تسلیم نہیں ہے کہ اگر تقدیم کو نہ مانا جائے تو تخصیص منتفی ہو جائے گی، یہ بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے، حصول ہی بغیر، اس لیے کہ بغیر تقدیم کے بھی تنوین بغیر تقدیم کے بھی تخصیص حاصل ہو جاتی ہے، کما ذکر ہو جیسا کہ خود سرکار نے ذکر کیا ہے کہ یہ تنوین کس لیے ہے؟ برائے تعظیم۔ ثم لا نسلم، پھر سکاکی نے شر احرا زاناب کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ اس کو تخصیص جنس پر محمول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تخصیص جنس پر اگر محمول کیا جائے تو کیا مطلب ہوگا کہ شرحی نے کتے کو بھکایا ہے، خیر نے نہیں بھکایا، اور یہ مراد لینا تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے، یہ بھی ہمیں
تسلیم نہیں، یعنی آپ نے جو یہ کہا کہ یہ محال بات ہے کہ شرعی کتے کو بکائے اور خیر نہیں بکا سکتا ہے، یہ بات محال ہے، تو یہ ہمیں تسلیم نہیں۔ ثم اللہ مسلم، پھر ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ یہ مراد لینا محال ہے کہ بکانے والا شر ہے، خیر نہیں۔ اب ذہن میں وہی سوال اٹھے گا کہ کتے کو کبھی کون بکاتا ہے؟ ہاں، مالک کا دوست۔ لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہاں شر سے مراد یہ نہیں ہے کہ مالک کے حق میں کون شر ہے کون خیر ہے، بلکہ کتا اپنے اعتبار سے جسے شر سمجھتا ہے اسی کو دیکھ کر کے بھوکتا ہے، جس کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے حق میں یہ شر ہے، اسی کو دیکھ کر کے بھوکتا ہے۔ باقی جس کے بارے میں اس کے کتا یہ سمجھتا ہے کہ میرے حق میں شر نہیں، اسے دیکھ کر کے نہیں بھوکتا، بلکہ اس کے اوپر وہ چڑھ بھی جاتا ہے بے خیالی میں، تب بھی کچھ نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے؟ جس کو شر سمجھتا ہے اسی کو دیکھ کر کے بھوکتا۔ مالک کو دیکھ کے کبھی لاڑ، ہاں، مالک کو بھی تو دیکھ کے کبھی لاڑ، مالک کو دیکھ۔ پھر سکاکی نے یہ بھی کہا کہ ہوا کاما سے زید قائم قریب، کس چیز میں قریب ہے؟ فی التقوی، کس چیز میں قریب ہے؟ تقویت حکم کا فائدہ دینے، یعنی ہوا کاما میں جیسے تقویت حکم کا فائدہ ہوتا ہے، ایسے ہی زید قائم میں بھی تقویت حکم کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ قامہ جیسے ضمیر پر مشتمل ہے، اسی طرح سے قائم بھی ضمیر پر مشتمل ہے، اس لیے کہ وہ شبہ فعل اس میں بھی ہوا کی ضمیر ہے تو بھی ضمیر پر مشتمل۔ اس وجہ سے جیسے ہوا قامہ یہ تقویت حکم کا فائدہ دیتا ہے، اسی طرح سے زید قائم بھی زید القائم بھی تقویت حکم کا فائدہ دیتا ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا وَيَقْرُبُ مِنْ هُوَ قَامَ زَيْدٌ قَائِمٌ فِي التَّقَوِّ، تقویت حکم کا فائدہ دینے میں ہوا قامہ سے زید قائم قریب ہے، لِتَضَمُّنِهِ الضَّمِيرَ، اس وجہ سے کہ یہ بھی ضمیر پر مشتمل، ضمیر کو متضمن۔ وَشَبَّهَهُ بِالْخَالِ أَنَّهُ، اور ساتھ ہی ساتھ سکاکی نے قائم کو اس سے بھی تشبیہ دی ہے، اس ضمیر سے، اس اسم سے بھی تشبیہ دی ہے جو ضمیر سے خالی ہے۔ سکاکی نے قائم کو اس اسم سے بھی تشبیہ دی ہے جو ضمیر سے خالی ہے۔ کس چیز میں تشبیہ دی ہے؟ کہ جیسے ضمیر سے خالی رہنے والا اسم کسی بھی حال میں بدلتا نہیں، چاہے تکلم کی حالت ہو یا غیبت کی حالت ہو یا خطاب کی حالت ہو، تینوں حال میں بدلتا نہیں، بلکہ اپنی حالت پر ایک دم وہ اٹل رہتا ہے۔ ایسے ہی قائم بھی تینوں صورتوں میں اپنے حال پر باقی رہتا ہے، جیسے انتا قائم، جیسے ہوا قائم، انتا قائم، انا قائم۔ ہوا قائم، انتا قائم،
اور انا قائم، تینوں حال میں یکساں ہے کہ نہیں؟ کوئی تبدیلی ہوئی؟ جیسے کہا ہوا انسان، انتا انسان، انا انسان، تینوں حال میں جیسے انسان یکساں ہے یعنی جو ضمیر سے خالی ہے، اسی طرح سے قائم بھی تینوں حالت میں یکساں ہے نا؟ یہ الگ بات ہے کہ جو یہاں سے جاتے ہیں سعودی میں کام کرنے کے لیے تو وہاں جو زبان بولتے ہیں تو ان کی زبان میں بھی یکسانیت ہی رہتی ہے تینوں حالت میں، جیسے کہیں گے ہوا رو، انا رو، انتا رو، یعنی وہ جا رہا ہے تو اس کو کہیں گے ہوا رو، اور میں جا رہا ہوں انا رو، اور تو جا رہا ہے تو انتا رو۔ تو یہ ان کی زبان ہے ہاں، یہاں کے جو عوام جاتے ہیں۔ تو سکاکی نے یہ کہا کہ قائم یہ اس اسم کے مشابہ ہے جو ضمیر سے خالی، فرمایا وشبہہ بالخالیہ، اور اسے تشبیہ دی ہے اس اسم سے جو ضمیر سے خالی، من جہت عدم تغیرہ فی التکلم والخطاب والغیبت، اس طور سے کہ تکلم، خطاب اور غیبت ان تینوں صورتوں میں اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، بلکہ تینوں صورتوں میں وہ اپنے حال پر باقی رہتا، جیسے انا قائم، انتا قائم، ہوا قائم، جیسے انا انسان، انتا انسان، ہوا انسان۔ وَلِهَذَا لم يحکم بأنه جملہ ولا عُومِلَ معاملتها فی البناء، یہی وجہ ہے یعنی چونکہ وہ اس اسم کے مشابہ ہے جو ضمیر سے خالی ہو، یہی وجہ ہے کہ اس پر جملہ ہونے کا حکم نہیں لگایا گیا، یعنی زید قائم و قائم کو جملہ نہیں کہا جاتا۔ کوئی کہتا ہے اسے جملہ، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ شبہ جملہ کہا جاتا ہے، جملہ نہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ شبہ جملہ۔ ولا عُومِلَ معاملتها فی البناء، اور نہ ہی اس کے ساتھ مبنی ہونے میں جملے جیسا معاملہ ہی برتا جاتا ہے۔ جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، تو مبنی ہونے میں اس کے ساتھ جملے جیسا معاملہ بھی نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ جیسا اعراب آتا ہے اسی جیسا عامل آتا ہے اسی اعتبار سے اس پر اعراب بھی آتا رہتا ہے، جیسے جانی رجل عالم، رأیت رجل عالما، مررت برجل عالم، تو جیسا عامل آیا اسی اعتبار سے اس پر اعراب بھی آتا رہا۔ بات ختم۔ وَمِمَّا يُرَى تَقْدِيمُهُ كَاللَّازِمِ، اب یہاں سے کہتے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی تقدیم لازم کی طرح سے، جنہیں مقدم کرنا لازم کی طرح سے، جیسے لفظ مثل اور لفظ غیر، تو یہ دونوں الفاظ ان میں سے ہیں کہ ان کی تقدیم لازم کی طرح سے، جیسے کہا جائے مثلک لا یبخل، یعنی تم جیسا آدمی بخل نہیں کرتا، تم جیسا آدمی بخل نہیں کرتا، اس سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ یعنی تم بخل نہیں کرتے۔
کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ کہ تم بخل نہیں کرتے. یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہارے جیسا جو ہے وہ تو بخل نہیں کرتا مگر تم بخل کرتے ہو. یہ مقصد ہوتا ہے. کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ تم بخل نہیں کرتے. جیسے کوئی طالب علم نقل کرتے پکڑا گیا، اب اس سے کہا گیا کہ تم جیسا طالب علم تو نقل نہیں کرتا ہے. کہ اب یہاں اس سے نفی کرنا اور اس کے لیے اس بات یہ سب مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ جو تمہاری صفات کا حامل ہے وہ جب نقل نہیں کرتا ہے تو تمہیں تو بدرجہ اولا نقل نہیں کرنا چاہیے. یہ مقصد ہے ہوتا ہے. تم جیسا انسان بخل نہیں کرتا، یعنی جو تمہاری صفات کا حامل ہے وہ جب بخل نہیں کرتا تو تم تو بالکل اصلی ہو، اصلی چہرہ ہو. تمہیں تو بدرجہ اولا بخل نہیں کرنا چاہیے. تو مثل کا لا یبخل کا مطلب یہ ہے کہ تم بخل نہیں کرتے. اسی طرح سے کہا غیروں کا لا یجود، یعنی تمہارے علاوہ کوئی سخاوت نہیں کرتا. تو کیا مطلب ہے؟ کہ تم سخاوت کرتے. تو یہ سب الفاظ وہ ہیں جو شروع ہی میں لائے جاتے ہیں. وَمِمَّا يُرَى تقدیمُ كَاللَّازِمِ، اور جس کی تقدیم کو لازم کی طرح سے سمجھا جاتا ہے اس میں لفظ مثل اور لفظ غیر. مثل کا لا یبخل کے مثل میں اور غیر کا لا یجود کے مثل میں بمعنی انت لا تبخل، جس کا معنی ہے انت لا تبخل یعنی تم بخل نہیں کرتے. وانت تجود، اور تم سخاوت کرتے ہو. من غیر ارادت تعریض لغیر المخاطب، یعنی مخاطب کے علاوہ کسی دوسرے کی تعریض یہاں پر مقصود نہیں ہے کہ دوسرے کو نشانہ بنایا جائے. لیکن آبنا المراد بہما، اس وجہ سے کہ یہ ان دونوں کی مراد پر، یعنی دونوں سے جو مراد اور متعین جو مراد یہاں پر لی گئی ہے، جو معنی یہاں پر مراد ہے اس پر یہ زیادہ معاون، یعنی تعریض مراد نہ لینا یہ معنی مراد پر زیادہ معاون. کیونکہ اگر تعریض مراد لیں کہ کسی دوسرے کو نشانہ مقصود ہے، کسی دوسرے کو بتانا مقصود ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، تو معنی مراد یہاں پر ظاہر نہیں ہے. بات ختم ہوئی. قیلا وقد یقدم. چلیے اب آگے ایک بحث شروع ہو رہی ہے. اس بحث کے سننے سے پہلے یہ قضیہ معدولہ اور قضیہ محصلہ اور معدولہ کی کتنی قسمیں ہیں وہ سارے اقسام، ہر ایک کی تعریفات اور مثالیں سب ذہن میں بیٹھا دیجیے. یہ قضیہ معدولہ کسے کہتے ہیں اور قضیہ محصلہ کسے کہتے ہیں؟ تو یاد ہے کہ نہیں تعریف؟